اللہ الرحمن الرحیم ولا خوف والإسراف إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وما رواه محمول على رفعه بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد لما فيها من كاف الخطاب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. سبحان اللہ. باب ان چیزوں کا جو فاسد کرتی ہیں نماز کو اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہیں نماز میں. پہلا مفسد کلام ہے. وہ بندہ جس نے کلام کیا اپنی نماز میں عامداً یا ساہیاً تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس پر خلافاً للشافعی پڑھ لیا جائے اور اس پر ہماری دلیل ہے قول جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ بے شک ہماری یہ نماز نئی صلاحیت رکھتی. اس میں کوئی شے لوگوں کی کلام سے محض نماز تسبیح ہے، تحلیل ہے، قرأۃ القرآن ہے، یعنی زبان کے ساتھ جو تعلق ہے. یہ نہیں کہ رکوع سجود کو نہیں، وہ افعال ہے. وہ تو کلام کا تعلق کس کے ساتھ؟ اس لیے زبان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے وہ سونے نے بیان فرمائے کہ تسبیح ہے، تحلیل ہے اور باقی افعال ہیں. اچھا جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. سبحان اللہ. ان صلاتنا میں کہتا ہوں رواہ مسلم فی صحیحہ من حدیث معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال. جناب معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں اس اسنا میں کہ انا اصلی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. اچانک ایک رجل نے چھینک ماری نچھ آئی قوم سے تو میں نے اس کو کہا یرحمک اللہ. تو پس مارا مجھے قوم نے اپنی نظروں کے ساتھ، یعنی جڑے سجے کھبے سن نا انہیں ترچھی نظر کی تھی اس طرح. یہ نہیں بینج کر کے اس طرح کر کے ترچھی نظر. تو میں نے کہا کہ مجھے میری ماں روئے اپنے آپ نو آکھے کیا شان ہے تمہاری کہ کیسی نظریں کر رہے ہو تم میری طرف. میں جملہ وچ بول دیتا. تو پس وہ مارنے لگ گئے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر. جی. پس دیکھا میں نے ان کو کہ وہ چپ کرا رہے ہیں مجھے، لیکن میں چپ کر گیا. جی. تو پس جب نماز پڑھا لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جناب معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان جائیں سونے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. نہیں دیکھا میں نے کوئی معلم آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد جو احسن و اضرو تعلیم کے آپ سے، اس میں کچھ شک ہے. اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے جھنکا اور نہ مارا اور نہ مجھے شتم کیا.
پھر فرمایا بے شک یہ نماز نہیں صلاحیت رکھتی، اس میں نہیں ٹھیک، اس میں کوئی شے کلام ناس سے۔ یہ اس حدیث کا شان ورود ہے۔ کیا ہے؟ شان ورود اس کا یہ ہے، محض نماز تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قراءۃ القرآن ہے۔ الحدیث بطولہ وللبہقی انما ہے، یہاں نا انما ہوا، بہقی میں ہے انما ہے۔ ہاذہ کا مشار لے کون ہے؟ یعنی صلاۃ مؤدات، صلاۃ جو نماز پڑھی جاتی ہے کوئی بھی ہو قیامت تک۔ سنیں جی، نہیں مراد اس حاض ہے اسے صلاۃ معینہ بجڑی اے ہن جماعت ہوئی بھی صرف ان دی شان ہے کہ ان دے وچ گل نہیں، باقی بات یہ نہیں ہے مطلقاً۔ فرمایا یہ جو نماز ہے نا جو اللہ نے فرض کی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی لوگوں کی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یصلح بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدم کلام کو نماز میں، نماز کے جی کہ نماز کا حق یہ ہے کہ اس میں کلام، جیسا کہ بنایا گیا وجود طہارت کو نماز میں، نماز کے پس جیسا کہ نہیں جائز عدم طہارت کے ساتھ کون، اسی طرح نہیں جائز وجود کلام کے ساتھ بھی۔ من کلام الناس سے اگر کہا جائے کہ اگر کلام ناس مفسد ہے تو البتہ حکم فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابی کو، جناب معاویہ بن حکم سلمی کو اعادے کا، حالانکہ یہ بات ثابت ہم کہتے ہیں یہ استدلال ہے نفی کے ساتھ کہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ باطل ہے، تسلیم کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن علم بن نسخ شرط ہے۔ علم ابھی ان کو یہ منسوخ ہونے کا علم نہیں آیا تھا، تو جب تک نسخ کا علم نہ آئے اس وقت تک بندہ معذور ہوتا ہے۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اس وقت، سنیں جی۔ اس لیے قباء والوں نے عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، صبح کی ایک رکعت بھی قبلے کی طرف پڑھی تھی تو وہ ہو گئی ہیں، وہ حالانکہ بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، تو اللہ کو منسوخ ہو چکا تھا، تو ابھی علم نہیں آیا تھا نا جی، سمجھا جی۔ اور نہیں جائز ما وجود الکلام جی، ما اوکے لگ گیا جی، ہاں بے نسخ شرط ہے تو ولم یکن، ربی ان کو علم تو پاس نہیں حکم دیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادے کا، مثل اصل مسلمان کے جس نے ابھی مدینہ شریف نہیں آیا تو کچھ احکام منسوخ ہو گئے تھے، وہ اچانک آیا تو اس کو پتہ نہیں ہے تو اس نے وہ کیا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، سنیں جی، یہ وجہ ہے، سمجھ گئے ہو۔ یعنی سرکار مدینہ شریف آ گئے تھے نا، ابھی جو مسلمان مکہ شریف رہ گئے تھے تو یہاں تو احکام نئے بھی آ گئے، کچھ منسوخ بھی ہوئے، تو ان تک علم نہیں ہوا، وہ تو پہلی بات پر عمل کر رہے تھے تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب علم بالنسخ ہوگا تو پھر اگلا مسئلہ ہے جی، سمجھے جی۔ اور کڈا سونا قانون دسے نے وہ کہ اس زمانے دے نال انہاں گلاں دا تعلق ہے تے سمجھنیاں کڈیاں اہم نے۔ وما روا ہو، واپس چلو، اور وہ حدیث کے روایت کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو وہ محمول ہے رفع الاسم پر، کس پر؟ کہ گناہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ شرعی حکم ہی نہیں ہے اس پر، بلکہ یہ جو بھول کر ہو گیا، خطا ہو گیا، اس پر گناہ نہیں ہے، رفع اسم ہے جی۔ یہ کیوں؟ توفیق بین الحدیثین، یہ حدیث ہے کہ کلام ٹھیک ہی نہیں ہے تو تم کہتے ہو کہ بھئی اٹھا لیا گیا تو لہذا کلام ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہے، گناہ باقی حکم نافذ ہوگا جی، سمجھے ہی۔ او بے خدرو محمول علی رفع الاسم جی، جب کہ ذکر کی گئی ہے یہ بات
کہ یہ مشترک ہے، اور اس لیے کہ حکم ملفوظ نہیں ہے کہ بھی کیا چیز اٹھا لی گئی ہے، فعل اٹھا لیا گیا ہے یا اس کا، سنیں جی، اور حکم ملفوظ نہیں ہے، کون سا حکم اٹھا لیا گیا ہے، محض ثابت ہے وہ مقتضان کہ کون سی چیز اٹھا لی گئی ہے، اور مقتضا کے اندر تو نہیں ہوتا، اور حکم آخرت وہ اسم ہے، یہ اجمال مراد ہے، تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھئی کیا نہ تین چیزاں جڑیاں نے حدیث پڑھی جے پیچھے 7 باری کو اس دن بھی کہ 3 چیزیں ہیں نا، وہ کدھر گئی جے بے ساہین خاتان تے مستکر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ 3 چیزیں ہیں نا، اور خطا نسیان تے مستکر ہو۔ اب اس میں ہم سارے متفق ہو گئے کہ جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا اخروی، تو چونکہ یہ مقتضان ہے، حدیث میں تو ذکر نہیں ہے نا کہ کیا چیز اٹھا لی گئی ہے، اٹھانے کا ذکر تو نہیں ہے نا بھی فعل اٹھا لیا گیا ہے یا فعل کا، حالانکہ فعل تو ہو نہیں گیا، اور بھول کے ہویا تو ہے نا، تو پس نہ ہوگا حکم دنیاوی مراد، حکم دنیاوی کہ یہ فعل ہی کوئی نہ ہوئے جی، وگرنہ لازم آ جائے گا کیا، وہ کہتے گیا وہی ہے نا جو عاشیہ پڑھتے پہ تھلے ہن پڑھے ہیں، مراد وعلیہ یحمل قول، پس نہیں باقی رہے گا حکم دنیا مرادن، اور اسی پر قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم، اب جناح کا مطلب ہے اخروی گناہ، کیا اخروی گناہ تم پر نہیں ہے جو تم سے خطا ہو گئی ہے جی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو مواخذہ دنیا میں ہوتا ہے کہ آخرت میں، تو یہ واضح ہے کہ مواخذہ اخروی مراد ہے جی، سنیں ہی، لہذا دنیاوی احکام جاری ہوں گے۔ اچھا، او بے خود رو وما روا ہو، یہ جواب ہے استدلال سے، جو دلیل پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے کس کے ساتھ، محمول علی، تقریر اس کی یہ ہے کہ حکم آخرت وہ کیا ہے، یہ مراد ہو گئے بالاجماع، یعنی ہم بھی کہتے ہیں اور شفافی بھی کہتے ہیں کہ یہ آخرت میں تو نہیں ہے، تو پس نہیں ہوگا حکم دنیاوی مراد جی، وگرنہ لازم آ جائے گا کیا، یا عموم مقتضا، تو یہ دونوں جیسا کہ پہچانا گیا ہے اپنی جگہ میں بورڈ چوک کہ اصول فقہ اچھا اصول فقہ پہچانا گیا، بورڈ چوک تو نہیں پہچانا گیا نا جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، اگے جی دھیان کریں جی، بے اچھا جی کو بول کر سلام دے دے جی، تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہوتی جی، اور دیکھو نا یہ جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ من کیا سے مقدر لشافعی یعنی علی السلام ساہین، وہ کہتا ہے اگر بندے نے بھول کر سلام پھیر دی ہے تو نماز نہیں فاسد ہوتی، اسی طرح بھول کر بات کر دی ہے تو یہ پھر بھی فاسد ہے، تو اس کا جواب توجہ کرا جائے، برخلاف سلام ساہین کے، برخلاف، او تلے حاشیہ پڑھ لو، قبلہ، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تو درمیان میں بھول کر سلام پھیر دیا، اللہ ظنے اے گل جی کسی نے سلام نہیں بے دور کہتا دیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا فوراً یاد ہے تو دور کہتا نہیں جی، تو نماز فاسد نہیں ہوئی، سنی اے مراد جی اللہ ظنے، تو لہذا فاسد، برخلاف سلام علی انسان للتحیہ، سنیں کہ کسی کو سلام دیا بطور تحیہ جو ہوتا ہے سلام تحفہ ہے نا،
تو فَإِنَّهُ يُفْسِدُهَا مُطْلَقًا، یہ بھول کر سلام دے یا یہ نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب پٹھا مانا سمجھو، اے سمجھنا جی کہ بھول کر سلام پھیر دیا. ویسے سلام پھیرنا والا نہیں ہوتا، سلام پڑھی دے جی، لیکن عرف دے مجبورن سلام پھیرنا آکھی دے. سلام پھیری تو نہیں نا، اور سلام منہ پھیرنا تو سلام تو زبان نال پڑھنا ہوتا ہے جی، جی میں احرام بننا، بلکہ احرام بننے والی شے نہیں جی. تو عرف دی وجہ تو مجبورن جملے بولنے پیندے نے جی. تو یہ نماز ابھی پوری نہیں ہوئی، اس نے سمجھا پوری ہوگی، سلام پھیر دیا. تو فوراً یاد آیا کہ اوہ کون سے کی تھی مول اشفاق نے، بھی یاد آ گیا بھی نماز اجے ختم نہیں ہوئی. تے یا اسی طرح دو کے بعد سلام پھیرا، پیچھے مقتدی نے سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس کو سمجھ آ گیا کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، تو یہ نماز فاسد نہیں ہوئی. سمجھے؟ یہ جواب دے رہے ہم برخلاف سلام ساہین کے. سلام کیوں؟ اس لیے کہ سلام کلام بھی ہے، ذکر بھی ہے. سلام آمدن ہوگا تو کلام کا لحاظ کریں گے، ساہین ہوگا تو ذکر کا لحاظ کریں گے. اس لیے کہ سلام اذکار سے ہے، یعنی دوسرے نے دعا دینی تاں تو سلام پھیر لیں گے. نیت کرنے کا مسئلہ ہے کہ کوئی نہیں بھی نیت کرو سجے کھبے نمازیاں دی کہ نہیں، آنکھ دو چلو نہ کریں جی ہاتھ کر دیو. اچھا جی کسی تھوڑی نیت پوچھنی بھی میری نیت کیتی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ سلام اذکار سے ہے، پس اعتبار کیا جائے گا ذکراً فی حالت النسیان. نسیان کی حالت میں اس کا لحاظ یہ ہوگا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ سلام اذکار سے ہے، پس اعتبار کیا جائے گا ذکر ہونے کا حالت ہے، اور سلام کلام ہے حالت. اب کلام کیوں ہے؟ بوجہ اس شے کے جو ہے سلام میں ہے، یعنی کاف خطاب، کم بھی تو ہے نا، خطاب بھی تو ہے، تو خطاب تو انسانوں کر رہے ہیں. تو یہ السلام ذکر ہے، کم کلام ہے. سنیں جی، تو نسیان میں اول کا لحاظ ہے، آمد میں آخر کا لحاظ ہے. ادھر بیک لِأَنَّهُ مِنَ الْأَذْكَارِ، دھیان کریں، قیاس سلام میں یہ ہے کہ وہ کیا ہو، اگرچہ قیاس تو یہی چاہتا ہے، لیکن استحسان پر عمل کیا ہم نے اس میں، یہ نہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا، ہم نے اس مسئلے میں بوجہ ایک معنی کے، کیونکہ استحسان قیاس خفی ہوتا ہے، بوجہ ایک معنی کے جو نہیں پایا گیا وہ معنی کس میں. وہ معنی یہ ہے کہ سلام جن سے، کیونکہ تشہد میں سلام پڑھتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اپنے اوپر بھی سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا اور وعلی عباد اللہ الصالحین بھی جی. تو پھر یہ اذکار صلاۃ کی جنس سے ہوا کہ نہ، یہ جو قاعدے کے اندر ہے یہ ذکر ہے کہ کوئی نہیں، اور تشہد کے اندر جو پڑھ رہے ہیں سارا یہ ذکر ہے کہ نہیں، لیکن ہے کیا؟ سلام. یار کیا ہے؟ چنگے بندے. اور ادھر یہ ہے کہ لفظ السلام یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور محض لیا گیا، لیتا ہے حکم کلام کا، کاف خطاب کی، اور محض متحقق ہوگا خطاب کا معنی سلام میں کس سے. پس جب ہو سلام ناسین، تشبیہ دیں گے ہم سلام کو کس کے ساتھ، اور جب ہو آمدن تو تشبیہ دیں گے ہم اس کو. بہرحال کلام پس وہ نہیں ہے، تو باقی رہ گی کلام جی کہ چاچا کیا حالی، یہ کلام جو ہے یہ نہیں ہے جن سے اذکارے کہ ہیں پوری نماز کے لیے ذکر توڑتے ہیں چاچا کیا حال ہے. اچھا اذکار صلاۃ سے نہیں ہے، تو پس ہو جائے گی کلام منافی نماز کے. ہماری دلیل
قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، بے شک ہماری یہ نماز نہیں صلاحیت رکھتی اس میں کوئی شے، یعنی نہیں ٹھیک تو بے نستور وما لا یصلح فی الصلاۃ فمباشرتہ ناسیا او ایشا بس لوگوں کے کلام سے، اور محض نماز تسبیح ہے، تحلیل ہے، قراءۃ القرآن ہے، اور وہ حدیث روایت کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس کو محمول ہے رفع الاثم پر، برخلاف سلام ساہیان کے، اس لیے کہ سلام ساہیہ نہیں آخنا، مطلق سلام اذکار سے ہے، پس اعتبار کیا جائے گا ذکر کا حالت نسیان میں، اور اعتبار کیا جائے گا کلام ہونے کا حالت تعمد میں، کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو سلام میں ہے، یعنی کاف خطاب۔ شاباش جی۔ علیہ السلام کا، بے شک ہماری یہ نماز نہیں صلاحیت رکھتی اس میں کوئی شے لوگوں کی کلام سے، اور بعض نماز تسبیح ہے اور تحلیل ہے اور قراءۃ القرآن ہے، اور وہ حدیث کی روایت کی اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے محمول ہے رفع الاثم پر، برخلاف سلام ساہیان کے، اس لیے کہ سلام اذکار سے ہے، بس اعتبار کیا جائے گا مچھر بڑے پہ جان کھانا پہ، بس اعتبار کیا جائے گا ذکر السلام کے ذکر ہونے کا نسیان کی حالت میں، اور اعتبار کیا جائے گا کلام ہونے کا تعمد کی حالت میں، باوجہ اس کے جو ہے سلام میں یعنی کاف خطاب۔ چھوڑ دیں جی۔ فَإِنْ أَنَّ فِيهَا أَوْ تَأَوَّهَا أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ لَمْ يَقْطَعْهَا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ الْجَزَاءِ وَالتَّعَسُّفِ، فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ۔ المفسد الثانی الجزاء، جی پس اگر انین کی مصلی نے نماز میں یا تعوہ کیا یا رو پڑا مصلی، تو پس بلند ہو گئی بکا اس کے، یعنی تو پس اگر ہے یہ انین تعوہ اور رونا جنت کے ذکر سے یا نار کے، تو نہیں قطع کرے گا یہ نماز کو۔ اب نماز اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ زیادتی خشوع پر، تو نماز کے اندر خشوع تو مقصود ہے، اور اگر ہے یہ انین تعوّ بکا درد یا مصیبت کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی مصیبت آئی ہے اس وجہ سے وہ رو رہا ہے، تو قطعہا، تو اب یہ تینوں جو بھی پایا گیا قطع کر دے گا نماز کو، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے جزا کا، اور تو اب یہ کلام ناس سے ہو گیا۔ اب یہ توجہ کرے جے او تھلے ویکھو، فکانا ہے وے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اول مفسد ہے مطلقاً، ثانی جتھے مکیا من کلام الناس نہیں، اور ثانی مفسد ہے مطلقاً، ثالث مفصل ہے، اور ظاہر الروایہ بنایا ہے ان کے کل کو مفصلہ کو نہیں ہے گا۔ چلو ٹھیک ہے پھر رہن دیو، پھر اور دو جا پڑھو، آشیہ دھیان کرو۔ فَإِنْ أَنَّا، فَإِنْ یعنی آواز، یہ صوت ہے انین کی، جی آواز صوت کس کی؟ انین کی، یہ صوت ہے متوجع کی، جس کو کوئی دکھ پہنچا تو اس کے منہ سے جو آواز نکلی، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا اور تاب وہ، جی یہ کیا ہے؟ او
او جی، یا اس کے قریب کوئی اپنی بولی کے مطابق کوئی لفظ. ہاں تو جو کرے جی. فرتفع جی، اس میں شعار ہے بائیں طور کے، اگر آنسو نکل ہے بغیر آواز کے تو اب بالاتفاق فاسد نہیں ہے، خواہ جس وجہ سے بھی نکل ہے. سمجھے ہی؟ پس فرتفع بکاؤہ جی، بہرحال نکلنا آنسوؤں کا بغیر آواز کے یا آواز کا نکلنا بغیر حصولے، تو یہ کیا ہے؟ غیر مفسد ہے. یہ مطلقاً نہیں. اگلا فرق آ رہی، من ذکر الجنت جی، برابر ہے کہ یاد کرانے والا ہو، یعنی امام پڑھ رہا ہے تو یہ پیچھے رو رہا ہے، یا اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہے، یعنی خود پڑھ رہا ہے تو رو بھی رہا ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے. اور توجہ ہوئے کدھر گئے ہوں. لم محض فرق کیا گیا جنت اور نار کے ذکر کے درمیان اور وجہ. اور بھئی پہلا ہو تو نماز فاسد نہیں، دوسرا ہو تو فاسد ہے بوجہ اس کے، یہاں اس لیے کہ لما ما زیادہ، اس لیے کہ انین جنت کے ذکر سے اور نار کے ذکر سے یہ پیش کرنا ہے اپنے آپ کو جنت اور نار کے سوال کے لیے. گویا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تعریض ہے کس کی؟ اور سوال کس طرح؟ ان پر مسئلہ سمجھے دے. اگر صراط کر دے مصلی نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت کے اندر یہ جملہ بول دے جہاں جنت کا ذکر آئے، اللہم انی اسألک الجنت، جہنم کا ذکر آئے تو یہ جملہ بول دے اللہم اعوذ بک من النار، تو لم یضرہ، لم صراطاً اگر یہ جملے بول دے تو مطلب کیا ہے؟ نماز فاسد نہیں ہوگی. تو فَكَذَلِكَ ہا ہونا، تو بس اسی طرح یہ تو دال ہے، یہ تو دلالت ہے، صراطاً نہیں ہے. نہیں سمجھی؟ قانون سمجھو. اور جب ہوگا یہ رونا دھونا بدرد سے اور مصیبت سے، تو یہ تعریض ہے اظہار درد کے لیے. اور اگر تصریح کر دے اس کے ساتھ، یوں کہے نماز کے اندر اعینونی، او لوگوں میری مدد کرو، ادرکونی فانی مصاب، اگر یہ جملے بول دے صراحتاً تو فاسدت. تو اسی طرح یہاں بھی جو اس پر دال ہے تو لہذا کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اچھا جی، قاطعہا مسئلہ سمجھا جائے جڑا ضروری جی، سارے ضروری نے، مگر مریض کے لیے جو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے، کس سے؟ انین سے. یا سنیں کہ بیمار ہے نماز پڑھ رہا ہے تو بخار کی حالت میں عموماً بندے کے منہ سے نکلتی بات. تو اسی طرح کو بندہ ہے یا اللہ تعالیٰ صحت دے وے، سادہ مسئلہ بن گیا نماز پڑھے تو نال تلاوت کر رہے، اب یہ اس کی کوئی آمدن نہیں کر رہا، یہ مجبوری ہوگی اس کی، پھر سن رہے ہو نا، تو یہ آمدن نہیں ہے، تو اس کی یہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہاں یہ اس وقت مثل اطواس کی شے، مثل سوال، مثل جشا، مثل تصاوب. جیسا کہ نماز کے اندر کسی کو نچ آ جائے، کھانسی آ جائے، جان کے نہیں ہوں جا گئی ہے، ڈکار آ گئے یا انہوں جمائی آ گئی، تو نماز فاسد ہوں دی ہے.
تو چونکہ یہ ان میں مجبوری ہے، اسی طرح جب مریض ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتا تو اس کے مسئلہ بن گیا جی۔ تو وہ اگر حاصل ہو اگرچہ حاصل ہو جائے ان چار کے لیے، کون؟ ادا، سوال، جثا، تصاب، تو حروف، تو پھر بھی نماز فاسد ہے۔ لِلضرورت ہے اس کے لغات اکثر ہیں 10 سے قضا فر رضی مجمع الانہر جی۔ اے شاباش ایک مسئلہ سی میں آ جاندہ کہ چلو جی، پس اگر انین کی اس نے نماز میں یا تعوہ کیا یا رو پڑا، پس پس بلند ہو گیا رونا اس کا، پس اگر ہے جنت کے ذکر سے یا نار کے ذکر سے تو نہیں قطع کرے گا نماز کو، اس لیے کہ ہر ایک دلالت کر رہا ہے خشوع کی زیادتی پر، اور اگر ہے درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے تو کاٹ دے گا یہ ہر ایک نماز کو، اور نماز ختم ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ اس میں اب اظہار ہے جزا اور تعصف کا، پس ہو گیا یہ کلام ناس سے جی۔ پس اگر انین کی اس نے نماز میں یا تعوذ کی یا رویا، پس بلند ہو گیا رونا اس کا، پس اگر ہے جنت یا نار کے اچھی اچھی جواز پڑھیندا ہے، سندا نہیں ہوتے، پھر آواز نہیں ہوندی، پھر غصہ چڑھدا جی بھی سنگی اچا کیوں نہیں پڑھدے، ایسا نظر ثانی کرنی، آواز کیوں نہیں ہوندی پھر جی۔ یہ کہ یہ ہر ایک دلالت کرتا ہے خشوع کی زیادتی پر، اور اگر ہے یہ وجہ یا مصیبت سے تو کاٹ دے گا نماز پر، اس لیے کہ اس میں اظہار ہے جزا کا اور تعصف کا، پس ہو گیا یہ کلام ناس سے۔ نبی یوسف لَأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يُفْسِدْ فِي الْحَالَيْنِ فَهُوَ يُفْسِدُ وَقِيلَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ صبر امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مصلی کا قول نہیں فاسد کرے گا نماز کو دونوں حالتوں میں، خشوع میں اور مصلی کا قول یہ فاسد کر دے گا، خواہ جزا فضا سے ہو خواہ خشوع سے ہو۔ سنیں اور تھلے پڑے بکنیاں لغتاں نے جی۔ اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ مصلی کا قول نہیں فاسد کرے گا حالین میں، اور فاسد کر دے گا، فتویٰ اس پر نہیں ہے جی۔ امام یوسف رحمہ اللہ سے یہ مصلی کا قول نہیں فاسد کرے گا دونوں ہاتھوں میں، اور وہ فاسد کر دے گا۔ وقیل الاصل عنده ان الكلمة اذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان او احداهما لا تفسد، وان كانتا اصليتين تفسد، وحروف الزوائد جمعوها في قولهم اليوم تنساه۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، قانون یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلمہ جو مولوی حذیفہ کے منہ سے نکلا جب مشتمل ہے کل 2 حرفوں پر، اور وہ دونوں حرف زائدہ ہیں یا 2 میں سے ایک زائدہ ہے تو یہ مفسد، اور اگر وہ دونوں حرف اصلی ہیں تو وہ یہ قانون ہے۔ اور حروف زوائد کون ہیں؟ حروف زوائد جمع کیا ہے محدثین نے ان کو، سچ بول جاؤ کہ نہ نہیں، میں جان کے آخیا محدثین نے بھی کھانے چ پیندی کہ نہ کو مولی وفاق کے میں سکون نال بیٹھا ہے، صرفیاں جمع کیتے ہیں کہ محدثین نے کیتے ہیں؟ صرفیوں نے جمع کیا ہے، صرفیوں نے حروف زوائد کو اپنے قول میں الیوم تنساہو، باقی ان کا قانون پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ زوائد ہوتے ہیں،
زوائد جو ہوتے ہیں نا جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوتے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ بس سمجھے ہی ان پڑھ لا پھر اگلا جواب ہی ہو وقیل الاسلو اور یہ توجہ کری میں ایک کیویں بنیا قانون اس لیے کہ کلام عرب کا اصل کتنا ہوتا ہر کلمے میں کم از کم کیوں بوجہ احتیاجی کلام عرب کے ایک حرف کی طرف جس کے ساتھ اور ایک حرف کے جس پر اور ایک حرف کے فاصلہ کیا جائے دونوں کے درمیان کم از کم 3 حرف پس حرف واحد جو ہے اکلا حرف نہیں بولا جاتا اس پر اسم اور حرفان جب کہ ہو ایک ان 2 کا زوائد سے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ زید غالب آ گیا اس لیے کہ نظر اصل کی طرف ہے کس پر تو حرف اصل تو ایک ہی ہے تو پھر بھی ایک ہی ہوا جی اور بہرحال جب ہوں دونوں حرف تو پس تحقیق پایا گیا ایک سے اور یہ قائم مقام ہو جائے گا وہما زائدتان جی یعنی من جن سے نہ یہ کہ وہ کلمے میں زیادہ ہی خام خواہ ہوں یہ نہیں کہ فاعل لام کے مقابلے میں نہ ہوں یہ کہ حروف زوائد میں سے ہوں سنیں جامعوہا بائی معنی کہ ہر کلمہ ہر حرف زائد ضروری ہے یہ کہ ہو عکس نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں الیوم اب اسی پر ہے قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں الف ہے ہاں ہے تو یہ دونوں الیوم تنساؤ میں ہے کہ کوئی نہیں ہیں بولو چاہنا زوائد سے ہیں تو بس نماز اور او فاسد اس لیے کہ یہ اگرچہ زائد ہیں تینوں اس میں موجود ہیں الف بھی واو بھی موجود ہیں لیکن یہ 2 پر زیادہ ہو گئے کیا ہو گئے اس لیے یہ مفسد ہیں اور زوائد حرفین پر نہیں نظر کی جائے گی کدھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک 2 صرف 2 حرف دونوں زائد یا ایک زائد یہ مفسد نہیں دونوں اصلی یہ مفسد ہیں لیکن اگر 3 حرف ہو جائیں خواہ زائد و اصلی جو بھی وہ مفسد ہیں بعض نے کہا کہ آپ کے نزدیک یہ قانون ہے کن کے نزدیک سنیں ہی اور بعض نے کہا ہے اصل آپ کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ جب مشتمل ہو 2 حرفوں پر صرف چوکھے نہ ہوں حالانکہ وہ دونوں زائدہ ہیں یا ایک ان کا زائدہ ہے تو لا تفسدو تو یہ فاسد نہیں کرے گا انہیں سے مثلاً سمجھنے لگا تکلیف نہیں ہوئی تو جی سر پہ جو لفظ ہی نہ پڑیا ہوئے تھا جی تو پھر اتنے پہ آنکھنا وہ اتنا سا ایک پرندہ ہوتا ہے اتنا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حروف زوائد جمع کیا صرفیوں نے ان کو اپنے قول الیوم تنساہو میں بعض ایک آپ کے نزدیک یہ ہے کہ کلمہ جب مشتمل ہو 2 حرفوں پر اور وہ دونوں زائدہ ہوں یا 2 کا ایک زائدہ ہو تو نہیں فاسد کرے گا نماز کو اور اگر ہیں دونوں سی تو فاسد کر دیں گے اور حروف زوائد جمع کیا صرفیوں نے ان کو اپنے قول الیوم تنساہو میں وهذا لا يقوى بأن كلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وإفهام المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد جواب یہ ہے کہ یہ قانون مضبوط نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کی جو کلام ہے وہ متفاہم العرف میں ہے کہ عرف میں اس لفظ کا کیا معنی سمجھتے ہیں سنا جی کہ لوگوں کی کلام اپنے عرف میں تابع ہوتی ہے حروف ہجا کے پائے جانے کے
اور معنی کے سمجھنے سمجھانے حروف ہجا پائے جائیں. حروف ہجا کہڑے ہوندے نے جی؟ الف تو یاد آ کی اب منہ چو حرف نکلن اور معنی سمجھنا سمجھانا پایا جائے تو بس بات ختم ہے جی. سنیں جی. اور یہ سغرا تیا کبرائی جی. اور یہ بات تو متحقق ہو جاتی ہے سارے حروف میں، خواہ وہ سارے کے سارے زوائد ہوں، ساری زوائد ہوں. گل ہے کہ انہا معنی لوکا سمجھے ہے کہ نہیں اور اپنے عرف جنو استعمال کر دے نہیں کہ نہیں. گل اندھی ہے جی تھے حرف زائد تو جڑا نا جو تو صرف کے اندر پڑھانا ہوتا ہے کہ یہ زوائد ہیں یہ اصلی ہیں جی. مسئلے میں جندہ کی تعلق ہویا جی. اچھا جی تو بس ساڈی کی ضرورت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سوال کرنے میں تو تقریر کر رہے ہیں جڑی لکھی یہ پڑھو تو سمجھے ہی. او ویخ کی بلا حروف کلوہا نہایا میں فرمایا ہے بے شک تو جب منہ سے نماز کے اندر یہ ارشاد فرما دے انتم الیوم سالتمونیہا کی یہ مبتدا ہے اور خبر ہے اور فعل ہے اور فاعل ہے اور انتم الیوم سالتمونیہا سارے کے سارے حروف گن لو سارے. اور بالاتفاق یہ میں کہتا ہوں یہ نہیں وارد امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر کیونکہ ان کی کلام کن میں حرفین سے زیادہ ہوں تو وہ تو کہتے ہیں مفسد ہے پامیں زائد ہوں پامیں نہ ہوں. لا فی الزوائد علیہا کیونکہ زوائد علیہا میں ان کا قول ہما ہے طرفین کے قول کی طرح ہے جی. اور تابعوں میں ان کے شارحون میں کہتا ہوں مصنف کا قول فی بدایہ کا فی حروف کلوہا جائز ہے یہ کہ ہو مراد اس کے ساتھ جمع جس میں اور اس وقت ہوگا معنی کلام ہی کہ کلام ناس عرف میں عبارت ہے کس سے معنی سمجھنا سمجھانا. اور یہ بات تو متحقق ہے اس کلام میں جس میں پس ہوگی وہ کا غیر ہی فیکون مفسدن سے بدایہ کا یہ مطلب ہے کہ دو حرف ہیں دونوں زائد ہیں لیکن عرف میں معنی سمجھایا جاتا ہے تو جس طرح دونوں اصلی ہوں تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں مفسد ہے کی تو اگر زائد ہو تو پھر بھی مفسد ہے. مقصد تو معنی سمجھنا سمجھانا ہے جی کہ یہ لفظ عرف میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے جو سمجھے ہی. اور یہ بات نہیں کبھی اس لیے کہ لوگوں کی کلام عرف کے سمجھنے میں تابع ہوتی ہے کس کے حروف ہجا کے پائے جانے کے اور معنی کے سمجھنے سمجھانے کے سمجھے ہی. اور تھلے لکھا آشیا وہ پردے پہ ہی گل جی. اور متحقق ہے یہ حروف میں کہ سارے کے سارے زوائد ہیں اس میں یہ بات موجود ہے دونوں زائد ہوں معنی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے جی. اور یہ بات کبھی نہیں ہے اس لیے کہ لوگوں کی کلام عرف کے سمجھانے میں تابع ہے حروف ہجا کے وجود کے اور معنی کے سمجھنے سمجھانے کے اور متحقق ہے یہ بات وجود میں اس کے سارے زوائد ہوں. وَإِن تَنَحْنَهَا بِغَيْرِ مُسْلٍ بِأَلَّمْ يَكُنْ مَدْفُوًا إِلَيْهِ فحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بحسن فهو عفو فالقاسي والجشاء إذا حصل به حروف. المفسد الثالث تنحنخ کھنگورے مارنے وچ میں بھی کھلوتا ہے دے جو سلام پھیرے تو نکل سٹنگ پینی ہے یہ جڑے کھنگورے نے یہ غلط نے جی. اور اگر تنحنح کیا اس نے بغیر عذر کے بائیں طور کے نہیں تھا مجبور اس کی مدفوع کو مانا مضطر مجبور اس کی طرف یہ کہ بھی کھنگ آئی کھلوندی نہیں پئی وہ وکری ہے جان کے تو اگر کھانسا اور حاصل ہو گیا اس کے ساتھ
تو مناسب یہ ہے کہ یہ کھنگنا کھانسنا فاسد کر دے عندہما طرفین کے نزدیک، اور اگر نماز کو فاسد کر دے، اور اگر ہو عذر کے ساتھ کہ کھنگ آگی رکدی نہیں پئی تو بس یہ معافی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں ہی اگر عذر کے بغیر ہے تو یہ معافی ہے، جیسا کہ چھینک اور ڈکار جی جب کہ حاصل ہوں اس کے ساتھ حروف ادھر میں خو بلا جے وہ کدے گئے جے بے علم یکن کتوں اب بھائی بے علم یکن مدفون لے کونی ہے گا، بے علم یکن مدتر نہیں لے بے نصور لکھیا تو لگن چل ٹھیک ہے چک وٹ دے ہی، مدفون علیہ کا مطلب ہے کہ اس کے طرف مجبوری کوئی نہیں ہے، تو میں کھنگورے ماردہ بے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، ینبغی محض نہیں جزم کیا جواب کا، ینبغی آکھیا پکی گل کیوں نہیں کی تھی کہ مفسد ہے، سنیں ہی با وجہ ثبوت اختلاف کے اندے بچ اختلاف ہے تا ینبغی آکھیا ہے، اختلاف ہو صورت میں جب کہ نہ ہو مجبوری کھانسنے کی طرف، بلکہ مولوی غلام حسین نے کھنگ کی تھی آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے، تحسین صوت کے لیے، سنیں جی، تو اب ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان فقی اسماعیل زاہد کے نزدیک نماز اور آپ کے غیر کے نزدیک، سنیں جی، اور یہی کیا اگر آواز صاف کرنے کے لیے، آواز صاف یہ نہیں میں کھنگی جائے، اس لیے کہ سنیں جی، اس لیے کہ وہ شے جو قرات کے لیے ہے، جڑا کھنگورا قرات واسطے دے پس وہ کھنگورا تابع ہے قرات کے، سنیں جی یہ دلیل ہے جی کہ بھئی لِأَنَّ مَا لِلْقِرَاتِ فَهُوَ تَبَعٌ لَهَا۔ اچھا جی، وہ اذا حاصل توجہ کرے جی، جیسا کہ فرمایا معراج میں، معراج الدرایا، لیکن مناسب ہے کہ اس کو مقید کیا جائے جی کہ بے ڈکار میں اور چھینک میں حروف نکلیں تو تب بھی یہ مفسد نہیں ہے، سنیں ہی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرا معراج الدرایا میں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کو اس کی تقیید اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ تکلف کرے حروف زائدہ کے نکالنے، حروف زائدہ و زائدہ اصلی وہ نہیں ہے کہ فعل لام دے مطلقاً چوکھے حروف زائدہ کے نکالنے کا تکلف نہ کرے بمطابق اس کے کہ تقاضا کرتی اس کو اور اس کی مثل، جیسا کہ اگر اس نے اباسی کے اندر منہ ٹڈ کے آنے بچ کر دیں لمبی چیک مقررن لہا جی فی تصاوبہ، کیونکہ حدیث پاک میں منع ہے اس سے، فرمایا منہ شیطان بولدا پیا جی، تعمل اندنے مناسب اس لیے مقید کریں بھی چوکھے لفظ نہ نکلن دیجیے، اور فائدہ دیا اس بات کا کہ اگر حاصل ہو گیا اس سے حروف، اگر نہ حاصل ہو اس سے حروف تو لا، جیسا کہ اگر کھانسی کی اس نے اور زہر ہو گیا اس سے آواز اس کے من نفس ہی تو نکلا اس کے ناک سے جی بغیر حروف کے کھانسی، تو یہ بھی مفسد نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے ہر بندہ یہ جانا نا جی امام صاحب فرماندے نے مبتلا کو پوچھو بھی تو کیتا کی ہے جی، اور اگر کھانسی کی اس نے عذر کے بغیر، اچھا سے پڑھ لگے اس مسلی پڑھ دینا تو سمجھ دے کسی اور دی گل ساڈی اے متکلم والے پاسے آ جاؤ، کھانسی کی میں نے تسی بھی آکھو میں نے، شاید جے کوئی سارے کھانے چ پہ جائے جی جی، اور اگر کھانسی کی مسلی نے بغیر عذر کے بائیں طور کے نہیں تھا
مجبور کھانسی کی طرف، کھانسی کی طرف یہ مانا جائے، اور حاصل ہو گئے کھانسی کے ساتھ حروف، اور تنحنک سوال ہو رہے تنحنک کھنگورے مارنے تو مناسب ہے یہ کہ فاسد یفسدہ فاسد کر دے، کون یہ کھنگورے مارنا کس کو؟ اندہما اگرچہ ہو نہ اور اگر ہے بغیر عذر کے ساتھ بھی ہو، پڑھنا مشکل ہو گیا تو پس یہ معافی ہے، جیسا کہ چھینک اور ڈکار جب کہ حاصل ہو اس کے ساتھ حروف۔ اور اگر کھانسی کی مسلی نے یہ ڈکار مارنے جڑے نا رجنے دی نشانی ہوندی ہے جی، سونے دی بارگاہ ایک شخص نے ڈکار مارا ایک باری دو باری، فرمایا ہمارے سامنے اپنے ڈکار کم کر۔ ڈکار کم کرنے کا مطلب ہے بھی کھانے پینے چ احتیاط کر۔ بات ہے جڑے بڑے ڈکار چھڑنے او جنہاں جی نماز کھلوتے ہیں جس لئے منہ چ ڈکار نکلے تو ستاں کریں جنہاں نے پرفیوم دی خوشبو چلی گئی نال جی، کہ نے کیڑی شے کھادی ہے جی کہ کون جاندی۔ ہاں جی شابہ۔ اور اگر کھانسی کی مسلی نے بغیر عذر کے بائیں طور پہ نہیں مجبور کیا گیا کھانسی کی طرف اور حاصل ہو جو اس کے سوا حروف، مناسب ہے یہ کہ فاسد کر دے نماز کو اندہما، اور اگر ہے عذر کے ساتھ پس یہ معاف ہے، جیسے من عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فصلاته لأنه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامه بخلاف ما إذا قال العاطس والسامع الحمد لله على ما قالوا۔ چوتھا مفسد تشمیت العاطس، تشمیت نچ ماری کسی تے انہیں جنہاں دی تشمیت کی تھی، یرحمک اللہ آکھیا، اور وہ بندہ جس نے چھینک ماری بس کہا اس کو دوسرے نے یرحمک اللہ، اور حالانکہ وہ دوسرا نماز میں ہے، اور چھینک مارنے والا ہوئے تو بھاویں نماز وچ نہ ہوئے، سننے والا جڑا وہ کہندے وچ تے انہیں مسئلہ سنیا سی عثمان کولوں درس جو جڑا کنچ مارے تاکہ دا یرحمک اللہ تے نال عثمان دسیا نے کہ پتر نماز وچ نہیں کام کرنا ہے، صرف ادھی حدیث سنائی سی تو انہیں فٹو فٹ سنی سی آج تازی حدیث، تو انہیں کہہ دیتا کہ یرحمک اللہ، مڑ کے کو ساجی میں نے آپ سے حدیث سنی، میں اس میں نماز میں عمل کیا اس پر جی۔ اچھا حالانکہ وہ نماز میں ہے تو فاسدت صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو یرحمک اللہ ہے جاری ہوتا ہے لوگوں کے مخاطبات میں، کیونکہ جس میں خطاب کا حرف ہو نا تو وہ لوگوں کی آپس میں گفتگو کے ضمن میں آ جاتا ہے، تو پس ہو جائے گا یہ لوگوں کی، برخلاف اس صورت کے کہ جب چھینک مارنے والے نے چھینک مار کر کہا الحمدللہ، یا سننے والے نے یرحمک اللہ کی بجائے کہہ دیا الحمدللہ بمطابق اس کے جو علماء نے کہا ہے، یعنی اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سنیں، اس لیے کہ یہ جواباً متعارف نہیں ہے، جواباً شاباش جواباً یرحمک اللہ ہے۔ او ویکھو ادھروں او کدے گیا جی، فقال له آخر، فقال له اعتراض ہے اس صورت سے جب لقمان نے نچھ مار کے تے اپنے آپ نو آکھیا یرحمک اللہ تو لا تفسدو، یہ سمجھا جی۔ اب نماز یہ ایسی ہے جیسے کہ نماز میں کوئی بندہ یہ جملہ بول دے کہ رحمن اللہ، رحمت فرمائے مجھ پر اللہ جی، جیسے اس جملے سے تو یرحمک جو ہے وہ کاف بول کر مراد ضمیر یا کی لی نہ اپنا آپ، تو جیسے رحمانی تے یرحمک اب ایک جیسے ہو گئے نا، تو اس سے نماز فاسد ہے، یعنی خود اگر اپنے آپ کو یرحمک اللہ کہا ہے تو نماز فاسد ہے۔ شاباش سے واہ ہوا فی الصلاۃ، یہ ہوا کی ضمیر راجع ہے کدھر، اور جڑا بول رہے جی فاسدت، توجہ کرے جو ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتا اگر کسی نے کہہ دیا نا یرحمک اللہ تو نماز فاسد ہے،
اس لیے کہ یہ دعا ہے اس کے لیے مغفرت و رحمت رحمت کی. سنا جی بے اللہ تیرے تو رحمت فرمائے. تو رحمت مغفرت ایک ہی چیز ہے نا. جس سے اللہ رحمت فرمانی ہے اس سے اللہ کا غضب نہیں ہونا. تو جس سے غضب نہیں بخشش ہو گئی نا. یہ مطلب ہے. یہ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل اور وہما اور طرفین نے دلیل پکڑی ہے جناب معاویہ بن حکم کی حدیث کے ساتھ جو پہلے گزر گئی ہے باب کے شروع میں جی. تو اس پر اعتراض ہے کہ وہ بھی تو عین متنازع فی ہے کہ اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوئی تھی. جواب دیا تھا کہ ابھی علم نہیں تھا نسخ کا. علامہ قالو جی یہ جو کہا ہے نا کہ اگر الحمدللہ کہا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی جیسا کہ علماء نے کہا ہے. یہ علامہ قالو کہہ دیتا ہے نا جزمی گل نہیں ہے. اللہ مطلب ہے کہ دوسری صورت بھی ہے. اور دیکھو اس لفظ میں اشارہ کدھر پس محیط میں روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ عاطس نے حمد کی اپنے جی میں اور نہیں ہلائی اپنی زبان. جب کی کیتا انہیں نچھائی تے اندر حمد کی تھی زبان نہیں ہلائی تو ہون تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے اپنی زبان کو حرکت دی ہے تو نماز تب چونکہ دوسری روایت موجود ہے اس لیے کہا علامہ قالو. اور وہ بندہ جس نے چھینک ماری پس کہا اس کو دوسرے نے یرحمک اللہ حالانکہ وہ نماز میں ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اور جس نے کیا کہا ہے اس لیے کہ یہ جملہ جاری ہوتا ہے لوگوں کے مخاطبات میں یعنی آپس میں گفتگو میں. پس ہو گیا ان کی کلام سے برخلاف و صورت کے جب کہا عاطس نے یا سامع نے الحمدللہ جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے. اس لیے کہ یہ جواباً متعارف نہیں ہے جی. جواباً اب سامع کی نظر سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن خود مولوی ندیم نے انہیں چھاوے تو شریعت کی آندھی کہ تو کی پڑھنا ہے اپنے آپ نہیں پڑھنا ہے. تو سامع کی نظر سے تو دلیل ٹھیک ہے نا اللہ متعارف جواباً ہے. ہاں جی شابن جی. اور وہ بندہ جس نے چھینک ماری بس کہا لیکن عرف ہے ساڑھے کو بڑا ہر وقت جواب ہے. اور کیا حالی شکر الحمدللہ حالات کیسے نے الحمدللہ. یہ جواب نہیں کہ کوئی نہیں پیرو جی. اور تو رشتہ ہو گیا جی الحمدللہ جی. ابا تیرا عمرہ کر رہا ہے الحمدللہ. یہ سارے کی نے جواب نے جی مانے نے ساری عرف ہے جی جی. ہاں جی. اور وہ بندہ جس سے چھینک ماری بس کہا اس کو دوسرے نے یرحمک اللہ حالانکہ وہ نماز میں ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اس لیے کہ یہ کلمہ جاری ہے لوگوں کے مخاطبات میں پس ہو گیا یہ کلام ناز سے. برخلاف اس صورت کی جب کہا عاطس نے یا سامع نے الحمدللہ جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے. اس لیے کہ یہ جملہ نہیں متعارف جواب ہے. بسم اللہ الرحمن